اہل تشیع کے راوی ابن جبران الہندی اپنی تصنیف البیان الجبران میں لکھتے ہیں کہ جب ابو بکر صدیق خلیفہ منتخب ہوئے تو اسلامی سلطنت کے انتظامات کو چلانے میں انہیں سخت مشکلات درپیش ہوئیں، تو انہوں نے اپنے رفقا صحابہ علیہ اجمعین سے مشورہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ انتظامات کا خرچہ کیسے پورا کیا کرتے تھے۔ تو کسی نے بتایا کہ باغ فدق کی جائیداد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خرچے چلایا کرتے تھے۔ چنانچہ اس مشورے پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے باغ فدق کی جائیداد کو اسلامی سلطنت کے قبضے میں لے لیا اور اس کی مدد سے اسلامی سلطنت کے امور کو چلانے لگے۔ لیکن جب سیدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باغ فدق کی جائیداد میں اپنا حصہ مانگا، جس کی وہ حقیقی معنوں میں حقدار بھی تھیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے باغ فدق کی حیثیت مال فے کی تھی۔ مال فے ایک ایسا مال ہوتا ہے جو مسلمانوں کو غیر مسلموں اور کفار کے ساتھ بغیر جنگ کے علاقے یا اثاثہ جات حاصل ہو جاتے ہیں۔ مال فے مکمل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جہاں چاہتے تھے، جیسے چاہتے تھے، اپنے استعمال میں لاتے تھے۔ سوال وہاں پر اٹھائے جاتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باغ فدق کی جائیداد اپنی دختر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام کی، تو یہ جائیداد خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کس بنیاد پر ان سے واپس لے لی؟ شیعہ اور بعض اہل سنت علماء اور مفسرین کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باغ فدق حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اس وقت دیا تھا جب آیت ذو القربہ نازل ہوئی اور پیغمبر اکرم کو یہ حکم دیا گیا کہ حقدار کو اس کا حق دیا جائے۔ اہل شیعہ کے موقف کے مطابق واقعہ فدق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد پیش آنے والے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے، جس میں خلیفہ اول کے حکم پر فدق کو حضرت فاطمہ علیہ السلام سے چھین کر بیت المال میں شامل کر لیا گیا۔ شیعہ علماء کرام اور مفسرین کرام اور دیگر تاریخ دان اس بات پر مصر ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایک حدیث، جسے خلیفہ اول ابو بکر صدیق کے علاوہ کسی اور نے نہیں سنا، اس سے استدلال کرتے ہوئے مدعی ہوئے کہ انبیاء کسی چیز کو بطور میراث نہیں چھوڑا کرتے، جس پر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ فدق کی جائیداد کو پیغمبر اکرم نے اپنے وصال سے پہلے ہی مجھے بخش دیا تھا۔ شیعہ علماء اور مورخین کے مطابق سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس مدعا کو ثابت کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ام ایمن سلام اللہ علیہا کو گواہ کے طور پر پیش کیا۔ بعض مصادر کے مطابق حضرت زہرا کی گفتگو سننے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے فدق پر حضرت زہرا کی ملکیت کو تسلیم کرتے ہوئے ایک سند تحریر کیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خلیفہ دوم نے اس سند کو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے چھین کر پھاڑ دیا۔ ایک اور نقل کے مطابق ابو بکر صدیق نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گواہوں کو رد کیا اور فدق کی جائیداد واپس کرنے سے انکار کیا، تو اس موقع پر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی کا رخ کیا اور وہاں پر ایک مفصل خطبہ دیا، جو خطبہ فدقیہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس خطبے میں سیدہ فاطمہ الزہرا نے خلافت کو غصب کیے جانے کا تذکرہ کرتے ہوئے انبیاء کرام کے میراث نہ چھوڑنے پر مبنی حضرت ابو بکر صدیق کی بات کو سراسر قرآنی آیات کی خلاف ورزی قرار دے دیا اور اس مقدمے کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت پر موکول کیا۔ اس واقعہ کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق علیہ اجمعین سے ناراض ہوئیں اور اسی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ اہل شیعہ کے یہ موقف نہایت سخت اور متضاد اور متصادم معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ دیگر تاریخی کتابوں میں اور خاص طور پر اہل سنت کے ماخذ میں بالکل اس کے برعکس اور الٹ روایات درج ہیں۔ امام احمد رضا خان بریلوی باغ فدق کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے
اس لیے واپس لیا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ انبیاء کرام کی کوئی میراث نہیں ہوتی اور نبیوں کا سارا مال ان کی وفات کے بعد امت کا مال ہوتا ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جائیداد فدق سے غریبوں، ناداروں، محتاجوں، یتیموں اور بیواؤں کی مدد کیا کرتے تھے اور باقی مال کو حکومتی اقدامات کو چلانے میں صرف کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں چلنے والے معاملات کو ویسے ہی چلاؤں گا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی زندگی میں ان معاملات کو چلاتے تھے۔ اور جہاں تک سوال ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراض ہونے کا، تو امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ناراض نہ رہی تھی، بلکہ ان دونوں ہستیوں کے درمیان مصالحت ہو گئی تھی۔ اہل تشیع کا موقف یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حدیث بیان کی کہ نبیوں کی کوئی میراث نہیں ہوتی، اس حدیث کے راوی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ اور کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یہ کہہ کر انہیں واپس لوٹا دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نبیوں کی کوئی میراث نہیں ہوتی اور نبیوں کا سارا مال ان کی امت کا مال ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک زندگی میں بھی مال فدق کے مال کو ایسے ہی استعمال کیا کرتے تھے جیسے اب میں کرتا ہوں۔ اگر اہل تشیع کے موقف کو درست مانا جائے تو پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شخصیت پر اعتراضات اور سوال اٹھتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنی اہلیہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کا حق واپس دلانے کے لیے خلیفہ اول اور خلیفہ دوم سے گفت و شنید کیوں نہ کی، جبکہ تاریخ کی کتابیں گواہ ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے راشدین کے ساتھ تعلقات بہت خوشگوار تھے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے دور خلافت میں قاضی کے عہدے پر بھی فائز رہے، اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کو ان کی خلافت کے معاملات میں اپنے مفید مشوروں سے بھی نوازتے رہتے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں باغ فدق کو مروان بن حکم کے حوالے کر دیا گیا۔ اس دور میں باغ فدق کی آمدنی تقریباً 40,000 دینار تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت پر اور ان کے خلافت کی پالیسیوں پر اعتراض کرنے والوں کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے اس باغ فدق کی جائیداد کو سب سے متنازع شخصیت مروان بن حکم کے حوالے کر دیا۔ گو کہ اہل سنت و جماعت کے مطابق مروان بن حکم کی ملکیت میں حضرت عثمان غنی نے باغ فدق کو اس لیے نہیں دیا تھا، بلکہ مروان بن حکم چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے انتظامی امور کو دیکھتا تھا، اس لیے اس کو باغ فدق کی دیکھ بھال اور انتظامی امور کو سنبھالنے کی غرض سے باغ فدق اس کو دیا گیا تھا۔ اہل تشیع سے ایک سوال یہ ہے کہ اگر جائیداد فدق حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ملکیت تھی اور تینوں خلفائے راشدین نے ان کے حق پر ڈاکہ ڈال کر زبردستی وہ جائیداد غصب کر لی، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسن علیہ السلام کے دور خلافت میں وہ جائیداد آل فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو واپس کیوں نہ سونپی گئی؟ کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور امام حسن علیہ السلام با اختیار خلیفہ تھے، لیکن یہاں اہل اعتراض خاموش ہیں، کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے مبارک دور خلافت میں بھی اولاد فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو فدق کی ملکیت نہ دی گئی۔ عمر بن عبد العزیز نے اسے فاطمہ سلام اللہ علیہا کی آل اولاد کو اس کا انتظامی امور اسی قاعدے پر چلانے کی شرط پر حوالے کیا جس قاعدے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں تھا، اور اس کی ملکیت مکمل طور پر آل فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا کے حوالے نہ کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے،
اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔